أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، واللعن الدائم على أعدائهم من وقت عداوتهم إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایام فاطمیہ اولیٰ 13 جمادی الاول کو ہے، اور یہ تاریخ 75 دن کی روایت کے اعتبار سے ہے. یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 28 صفر کو ہوئی ہے، تو 75 دن کے بعد جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت 13 جمادی الاول کو بنتی ہے. اور جو دوسری روایت 95 دن کی ہے، اس کے لحاظ سے 3 ربیع الثانی ہے. تمام مومنین و مومنات، تمام عاشقان اہل بیت، تمام پیروان حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اس موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ دنیا میں زندہ رہیں تو حب اہل بیت پر، اور جب اس دنیا سے اٹھیں تو موت بھی محبت اہل بیت پر ہو. دوستو عزیزو، جو میں نے سورہ شورا کی آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ اہل بیت سے محبت سے تعلق رکھتی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو کہا ہے کہ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم اجر رسالت نہیں چاہتے ہیں کچھ بھی، لیکن صرف یہ ہے کہ تم ہماری اہل بیت سے محبت کرو. پیغمبر اسلام سے جب پوچھا گیا کہ اس آیت میں آپ کی اہل بیت سے مراد کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے داماد، میرے عمزاد علی ابن ابی طالب، میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور حسن اور حسین اور ان کی اولاد ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کے سلسلے میں اور مودت کے سلسلے میں ایک حدیث ہمیں ایسی ملتی ہے جو واقعی بڑی عجیب و غریب ہے، اور حب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ حب فاطمہ کی محبت 100 جگہوں پر کام آئے گی، اور ان میں سے ایک موت ہے. تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو محبت ہے وہ تمام لوگوں پر واجب کی گئی ہے، مفروض الطاعہ ہے. ایک حدیث ہے جو جناب امام باقر علیہ السلام کی ہے، اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام جن و انس کے اوپر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اطاعت مفروض تھی. فرمایا لقد كانت علیہ السلام مفروض طاعہ على جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والطیر والوحش والانبیاء والملائکہ. یعنی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ شخصیت تھیں جو مفروض الطاعہ تھیں، یعنی ان کی اطاعت سب پر واجب تھی. علی جمیع من خلق اللہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، چاہے جن ہوں چاہے انس ہوں، طیر ہوں اور وحش ہوں، یعنی چڑیا ہو اور جانور ہو، اور والانبیاء والملائکہ، اور چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے ملائکہ ہوں، سب کے اوپر ان کی اطاعت فرض کی گئی ہے. جس وقت میں پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ زہرا اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا ہے النجوم امان لأہل الارض من الغرق. نجوم یعنی آسمان لوگوں کو غرق کرنے سے، زمین کے لوگوں پر جو ہیں ان کے غرق کرنے سے جس طرح کے ایک امانت ہوتی ہے، اسی طرح امت میں
اختلاف اور امان کے لیے ہماری اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی تفصیل اس وقت اس اعتبار سے نہیں عرض کرنا ہے، آج ہم دوسرے موضوع کی طرف چل رہے ہیں جو بڑا اہم ہے اور مومنین اور سامعین کے لحاظ سے دلچسپی سے خالی نہیں ہے، وہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بارے میں عرض کریں گے۔ اس لیے کہ اکثر مجالس میں صرف ذکر تک ہوتا ہے یا چند ایک جملے کہہ دیے جاتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بارے میں تفصیل سے گزارش نہیں ہوتی ہے۔ تو آج موضوع اور آئندہ کی مجالس میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، لیکن ایک جملہ میں عرض کرتا چلوں جو علمیت کے اعتبار سے اور بلاغت کے اعتبار سے ہے، وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا خطبہ بڑا اہم ہے اور بڑا عظیم ہے۔ بعض لوگوں نے اس خطبے کو ان کے خطبہ کہنے سے انکار کیا ہے، لیکن جہاں پر ہمیں روایات کی تفصیلات ملتی ہیں، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار میں اس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے اس کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بلاغت النساء سے اس کو لیا گیا ہے۔ پھر جو معتزلی فرقے کے بڑے عالم دین ہیں برادران اہل سنت میں سے، جنہوں نے مولا کائنات کے خطبے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے، یعنی شرح نہج البلاغہ جو کی ہے، انہوں نے ایک کتاب ثقیفہ اور فدق نام کی ہے، اس سے وہاں سے لیا ہے انہوں نے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے مؤلفین جو ثقیفہ اور فدق کے ہیں، انہوں نے بھی اس خطبے کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے۔ اس کے علاوہ احتجاج تبرسی میں یہ خطبہ موجود ہے۔ لوگ انکار کرتے ہیں، لیکن ان کتابوں میں رجوع جب کیا جائے تو اس سے پتہ چل سکتا ہے۔ بہرحال دو کتابیں شیعان اہل بیت کی میں نے عرض کی اور ایک برادران اہل سنت کی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی دوسری کتابوں میں بلاغت النساء میں اس خطبے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک جملہ میں عرض کروں جو جناب خلیفہ دوم کا ہے، انہوں نے اہل بیت کی علمیت کا اعتراف اس انداز میں کیا ہے، شعرۃ من آل ابی طالب افقہ من عدی، یعنی تمام قبیلہ عدی کا مل کر کے انسان اہل بیت آل ابی طالب کے ایک بال کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے گھر میں جو پرورش پانے والا ہے وہ بال کے نوک کے برابر، بال کے برابر بھی تمام قبیلہ عدی کے برابر علمیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جناب فضہ جو خادمہ تھیں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، 20 سال تک انہوں نے قرآن کے لہجے میں گفتگو کی ہے۔ جب ان سے کوئی بات کرتا تھا تو جواب آپ قرآنی آیات سے دیتی تھیں، جیسا کہ کتب میں جناب فضہ کے حج کے واقعے کے سلسلے میں ہے، جب وہ غائب ہوئی تھیں اور انہوں نے ایک انسان سے قرآنی آیات پڑھ کر جواب دیا تھا۔ اس کو میں اس وقت نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنے موضوع پر آتے ہوئے کہ خطبہ حضرت زہرا، پہلے بتا دوں میں آپ سے کہ جس وقت میں آپ کا فدق غصب کیا گیا اور آپ کا حق مارا گیا، آپ کو بے دخل کر دیا گیا، فدق پہ کام کرنے والے جو وہاں پر نوکر اور خادمین تھے ان کو بے دخل کر کے حکومت نے ہٹا دیا، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے باغ فدق اور جو اپنے شوہر کا حق مارا گیا تھا اس کے دفاع کے لیے اور اس سلسلے میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جو تفصیل ہے اور وہ ایک مجلس نہیں بلکہ عشروں کے عشرے میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جتنا ممکن ہو سکے گا میں خطبے کو پڑھ کر کے اور اس کی تشریح اور توضیح کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس وقت ارادہ کیا خطبہ دینے کا، آپ چند بنی ہاشم کی عورتوں کے ساتھ روانہ ہوئیں، مخنا پہنا، پوری چادر اوڑھی سر سے پیر تک، اور جب چل رہی تھی روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ پیغمبر اسلام بڑی متانت کے ساتھ چلتے تھے، وہی انداز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چلنے کا تھا۔ مسجد میں جب پہنچی ہیں تو وہاں پر خلیفہ اول کے پاس بہت سے اصحاب اور مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب وہاں پہنچی ہیں تو ایک مرتبہ ایک نالہ، ایک فریاد کی، اور اس فریاد کی وجہ سے تمام لوگ وہاں پر رونے لگے اور متاثر ہوئے۔ جب سب خاموش ہو گئے
تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدعها وسبوغ آلاء اسداها وتمام منن اولاها جم عن الاحصاء عددها ونأى عن الجزاء امدها۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حقیقی حمد و ثنا مخصوص ہے اس خدا کے لیے جس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور شکر ہے اسی معبود کا، اسی رب کا شکر ہے کہ جس نے اس نفس کو نیک و بدی کی تمیز بخشی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثنا ہے کہ اس نے اپنی نعمتیں عام کی ہیں، اور نعمتیں اس طرح دی ہیں کہ جس کا استحقاق ہمیں نہیں تھا، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اور بندوں کو اپنی کامل نعمتوں سے بہرہ اندوز فرمایا ہے۔ یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ رب کیسا ہے، انسانوں کو اپنی نعمتوں سے کیسا نوازتا ہے، بہرہ اندوز فرماتا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کو یاد کریں، اور جب نعمتیں ہوں تو اس کا شکر ادا کریں۔ پھر فرماتی ہیں کہ اور پورا انعام لگاتار دیتا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازشیں کرتا رہا ہے، نعمتیں دیتا رہا ہے، انعامات سے نوازتا رہا ہے، اور ایسی نعمتیں دی ہیں جن کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ قرآن میں جس طرح دوسرے مقام میں ہے لا تحصوہا، ایسی نعمتیں ہیں اللہ کی جس کا تم شمار کر نہیں سکتے۔ واقعی ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیے، میں خطبہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھ رہا ہوں، لیکن جو تربیتی ماحول ہے اس خطبے کا اور جو اس خطبے سے ہمیں سیرت طیبہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے استفادہ کرنا ہے، اس جملے کو ایک جملے کو اور ایک حرف کو سننے والا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ یہاں پر ہمیں مقام شکر میں ہونا چاہیے کہ ایسا خطبہ جو ہمیں نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہا ہے، جو ہمیں شکر خدا کی طرف کرنے کے لیے توجہ دلا رہا ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے۔ اب یہ دیکھیے کہ فرما رہی ہیں کہ اور ایسی نعمتیں جن کی مدت اوقات شکر سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ انسان نعمتوں کا شکر کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ کسی بھی ایک چیز کے لیے شکر ادا کرے۔ فرض کیجئے ایک سانس جو اندر جاتی ہے، ایک سانس جو باہر آتی ہے، اس کے لیے شکر ادا کرے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ یہ سانس جو اندر جانے والی ہے یا جو باہر آنے والی ہے، اگر یہ بند ہو جائے تو انسان مر جائے۔ آئیے اسی سانس کے بارے میں ہم 2 رکعت نماز شکر پڑھیں۔ اگر ہم 2 رکعت نماز شکر پڑھنے کے لیے پہلے اپنے آپ کو طہارت سے آمادہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں یا تیمم کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، اور اس کے بعد مصلی اطاعت پر آئے، آپ نے تکبیر کہی، 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنے کی نیت کی، سورہ حمد پڑھا، سورہ انا اعطینہ پڑھا، رکوع میں گئے، سجود میں گئے، پھر دوسری رکعت پڑھی، پھر تشہد اور سلام پڑھا، اور پھر آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ دیکھیے کہ طہارت اور وضو کے وقت سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک کتنی سانسیں آپ نے لی ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک سانس کے شکر ادا کرنے کے لیے کتنے سانسیں لی ہیں۔ کیا ہم شکر خدا بجا لا سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسی لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی تعریف و حمد و ثنا ہے جو شکر کے لائق ہے۔ ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، اور اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنا کہ ہم شکر سے کہیں زیادہ اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں اور جن کی ہمیشگی، یعنی یہ ربط نعمتوں کا سلسلہ ہمیشہ چل رہا ہے کہ جس کا انسان ادراک کر ہی نہیں سکتا۔ یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں، کسی بھی اعتبار سے انسان اس کو سوچ نہیں سکتا ہے۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ خدا نے اپنے بندوں کو شکر کر کے نعمتیں زیادہ کرانے کی طرف رغبت دلائی، یعنی اتنا مسلسل نعمتیں ہو رہی ہیں کہ انسان شکر کی طرف آئے۔
اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم نعمتیں دے رہے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، ہماری نعمتوں کا جتنا تم شکریہ ادا کرو گے ہم بڑھاتے جائیں گے۔ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نعمتوں کے شکران کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا جا رہا ہے تاکہ ہم نعمتیں مسلسل آنے پر اس کا شکر ادا کریں۔ پھر فرماتی ہیں اور نعمتوں کے جزول ہونے کی وجہ سے مخلوقات پر اپنی حمد کی فرمائش کی ہے، یعنی اتنا زیادہ نعمتیں ہیں کہ انسان اس کی حمد و ثنا کرتا رہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں اور پھر انہیں دنیاوی نعمتوں کی طرف آخرت کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنے کی جانب فرمایا ہے۔ کہتی ہیں کہ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ہوں اور آخرت کی نعمتیں ہوں، سب کے لیے انسان کو شکر ادا کرنا ہے۔ اب آئیے پھر اس کے بعد آپ فرماتی ہیں وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا وَثَنَا بِالنَّدْبِ إِلَىٰ أَمْثَالِهَا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ كَلِمَةٌ جُعِلَ الْإِخْلَاصُ تَأْوِيلَهَا وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا وَأَنَارَ فِي التَّفَكُّرِ مَعْقُولَهَا الممتنع من الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته ابتدع الأشياء لا من شيء وكان قبلها وانشاها بلا احتذاء امثاله امتثلها۔ بہت ہی اہم خطبے کے ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ جو ہے قابل غور ہے، توجہ فرمائیے۔ تو ابھی تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خطبے میں حمد و ثنا اور شکر کی طرف اور اللہ کے پے در پے نعمتوں کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ وہی ایک یکتا معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ کلمہ توحید یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی تعویل خدا نے صفت اخلاص کو قرار دیا ہے، یعنی واقعی انسان مخلص بندہ اگر ہونا چاہیے تو کلمہ توحید کی طرف آئے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے۔ جب اس کی طرف انسان ہوگا تو پھر مخلص بندہ ہوگا۔ یہ فرماتی ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر کہتی ہے یہ کلمہ توحید وہ کلمہ ہے جس کی تعویل خدا نے صفت اخلاص کو قرار دیا ہے، یعنی جو شخص خالص خدا کے لیے بغیر ریا اور فاسد غرضوں کے اعمال بجا لائے گا، در حقیقت وہی کلمہ توحید کا قائل اور معتقد ہے۔ یعنی کسی بھی کام کو ریا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، شوبازی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ میری نماز بڑی اچھی ہے یا میری قرات بہت اچھی ہے، یا آپ روزہ رکھ رہے ہوں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ حج پہ جا رہے ہوں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم حاجی ہو رہے ہیں، یہ سب ریا کے ضمن میں آئے گا، یہ اخلاص نہیں ہوگا۔ اس لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اخلاص کی طرف تاکید فرما رہی ہیں۔ کلمہ توحید اخلاص کا نتیجہ ہے، اور جو انسان صفت اخلاص سے ہوگا وہی کلمہ توحید کا قائل ہوگا۔ پھر فرماتی اور کلمہ کے مطلب عقلوں کے لیے لازم قرار دیا ہے کہ اس تک پہنچیں، یعنی یہ کلمہ ایسا ہے کہ انسانوں کو چاہیے کہ اس تک پہنچے، اور کلمہ توحید اگر نہیں ہوگا تو دین کی بنیاد کچھ نہیں ہوگی۔ کلمہ توحید ہی کے اوپر ساری چیزیں ہیں، تو عقلوں کو لازم قرار دیا ہے کہ اس تک پہنچیں۔ پھر اسی کلمے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اور اس کلمے کے حاصل معنی کو دلیل و برہان کے ذریعے قوت فکریہ کے لیے روشن اور واضح کر دیا ہے، یعنی اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کو دلیل قرار دیا ہے، برہان قرار دیا ہے، اور اس سے قوت فکریہ کو ایک روشن کر دیا ہے، واضح کر دیا۔ انسان جو بھی اپنے عقل سے فکر کرتا ہے اسی کلمہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے دلیل بنا کر تفکر کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں ایسا خدا جس کی رؤیت ان کی ظاہر و آنکھوں سے محال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو جسم و جسمانیات سے بالکل خالی ہے، اور وہ جسم والا نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کو انسان کی ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، باطن قلب سے۔ آئیے اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے کہ مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کس رب کی اطاعت کرتے ہیں، کیا آپ اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو جواب میں مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ
کیا ایسا ہو سکتا ہے میں کسی ایسے معبود اور رب کی عبادت کروں جس کو نہیں دیکھا؟ لیکن یاد رکھو وہ جسم و جسمانیات سے پاکیزہ ہے، ظاہری آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ باطنی آنکھوں سے، اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف دین اور شریعت میں تاکید کی گئی ہے کہ رب کو اپنی باطنی نگاہوں سے دیکھو۔ پھر فرماتی ہیں جناب فاطمہ زہرا، نہ تو زبانیں اس کا وصف بیان کر سکتی ہیں اور نہ وہم اس کی کیفیت کو پا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس کو زبانیں بالکل بیان نہیں کر سکتی ہیں۔ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں مولائے کائنات نے اسی کی طرف اشارہ کیا تھا کہ حمد کرنے والے لوگ اس کی حمد کو بجا نہیں لا سکتے، زبان سے اس کے گن گانے، یعنی وہ ایسا عظیم ہے، اس کی ذات اتنی بڑی ہے، اس کی صفتیں ایسی زیادہ ہیں کہ اس کے وصف کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اور وہم و خیال اس کی کیفیت تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا اس نے اشیاء کو بغیر کسی ایسے شے کو پیدا کیا جو اس سے قبل رہی ہو، یعنی فرمایا ہے کہ ابتدع الاشیاء لا من شے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے سامعین کرام، لا من شے، کوئی چیز نہیں، لا یعنی نہیں، من شے یعنی کوئی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو لا من شے سے پیدا کیا، لا من شے سے، یعنی اختراع کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ مادیت اور ان تمام آرٹیکل چیزوں کی ہیئت کو بدل دینے کا نام اختراع کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ چیزیں میٹیریل موجود ہیں، میٹیریل چیزیں موجود ہیں، مادی چیزیں موجود ہیں، اس کو جوڑ کر، کم کر کے، گھٹا کر، بڑھا کر، لمبا چوڑا کر کے کوئی چیز بنا دی گئی، اسی کو اختراع کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی میٹیریل تھا ہی نہیں، کوئی شے نہیں تھی، لا من شے، کوئی شے نہیں تھی اور اللہ نے لا من شے سے پیدا کیا۔ تو یہ بہترین جملہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خالق کے خالقیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کی قدرت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس کے علم کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لا من شے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا من شے سے، کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کر کے اللہ نے پہلے سے بنایا ہو، کوئی ایسا میٹیریل نہیں تھا جس کو دیکھ کر کے اس کو ایجاد اور اختراع کیا ہو، نہیں، کوئی چیز نہیں تھی۔ بہت عمدہ جملہ یہ ہے، اس نے اشیاء کو بغیر کسی ایسی چیز کے پیدا کیا جو اس سے قبل رہی ہو، اور عالم کو وجود میں لایا بغیر کسی ایسی مثال کے جسے پیدا کرتے وقت پیش نظر رکھا ہو۔ جیسے میں نے مثال دی ایک انجینئر کی کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہو اور وہ سامنے رکھ کر کے اور اس کے بعد بنایا، نہیں، کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی اور اللہ نے اس کو دیکھ کر کے اپنے سامنے رکھ کر کے کوئی آئیڈیل سمجھ کر کے بنایا ہو، ایسا نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ان چیزوں کو اس نے اپنی قدرت سے خلق فرمایا اور اپنی مشیت سے پیدا کیا۔ اور کیا آپ نے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ لا من شے سے پیدا کرنا اس کی علمیت، اس کی قدرت، اس کے ارادے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کسی بھی اعتبار سے اس نے کسی چیز کو دیکھا نہیں اور اس نے بغیر کسی چیز کو تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس نے اپنی مشیت سے پیدا کیا، حالانکہ اس کو ان چیزوں کے پیدا کرنے کی حاجت نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ نہ چاہتا تو پیدا نہ کرتا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ اسے پیدا کیا جائے، لیکن اس نے پیدا کیا، اور نہ ان چیزوں کی صورت وجود عطا کرنے میں اس کا کوئی فائدہ تھا۔ یہ دنیا کی جتنی چیزیں بنائی گئیں، انسان ہو، حیوانات ہو، زمین ہو، آسمان ہو، عرش ہو، فرش ہو، کوئی بھی چیز، جتنی بھی چیزیں پیدا کی گئی ہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو وجود میں لانے کا وہ محتاج نہیں تھا، نہ اس کو ضرورت تھی اور نہ وہ چاہتا تھا، اور اس کو کوئی فائدہ بھی ملنے والا نہیں تھا۔ صرف اس لیے پیدا کیا کہ عقل والوں کو اس کی حکمت کا ثبوت ملے۔ یہ بڑا اہم جملہ ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، یہ فرمایا ہے کہ جیسا کہ آیا وَذَرَعَ بِمَشِيَّتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنْهُ إِلَىٰ تَكْوِينِهَا، کوئی پیدا کرنے کی اس کو کوئی حاجت نہیں تھی، وَلَا فَائِدَةٍ لَهُ فِي تَصْوِيرِهَا، اور کوئی بھی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ تھا کہ اس کو پیدا کیا جائے، إِلَّا تثبیتاً لحکمتہ، صرف اس لیے تھا کہ جو عقل والے لوگ ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کی حکمت کا ثبوت ملے۔ پھر فرمایا اور اس کی اطاعت اور ادائیگی شکر کی طرف متوجہ ہوں، وَتَنْبِيهًا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَإِظْهَارًا لِقُدْرَتِهِ وَتَعَبُّدًا لِبَرِيَّتِهِ وَإِعْزَازًا لِدَعْوَتِهِ۔ یہ ہے موضوع کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اور شکر کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد
خدا کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں۔ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو اللہ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے اور پھر اس کی اظہار کے لیے فرمایا ہے، پھر فرماتی ہیں ثم جعل الثواب علی طاعتہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کو اس کی اطاعت کے لیے قرار دیا ہے، یہ ہے اہم بات۔ پھر فرماتی ہیں زیادۃ لعبادتہ عن نقمتہ و حیاشۃ لہم الی الجنتہ، پھر فرماتی ہیں کہ اور پیغمبروں کو بلانے کی، پیغمبروں کو اس کی طرف بلانے میں غلبہ حاصل ہو، یہ بھی ایک بات ہے جو پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو مصلحت سمجھا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اپنی اطاعت پر ثواب کو مقرر کیا اور معصیت پر سزا قرار دی ہے، تاکہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے بچائیں اور گھیر کر جنت کی طرف بلائیں۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہ خطبہ کا دوسرا حصہ جو شروع ہوتا ہے، اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے نبوت اور پیغمبر کی رسالت کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ اس کے خطبے کے جو جملات ہیں اس کے عناوین کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ان جملوں کو جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھوں گا اور عرض کروں گا، اس میں زمین رسالت پر گفتگو کی گئی ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے والد کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبودیت کی طرف اور رسالت کی طرف مبعوث کیا ہے۔ پھر رسالت سے پہلے، پیغمبر اسلام کی رسالت سے پہلے کیا حالات تھے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا توریت اور انجیل میں ذکر کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے والد کے رسالت کا ذکر توریت اور انجیل میں آیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مخلوقات کو جو پیدا کیا ہے، اس کی مخلوقات سے پہلے پیغمبر اسلام کا انتخاب ہوا ہے، اس کو بھی خطبے میں ارشاد فرماتی ہیں۔ پھر اللہ کے علم ازلی کا ذکر کرتی ہیں، اس کے بعد رسالت پیغمبران کے اہداف کو، یعنی انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا گیا ہے ان کے بھیجے جانے کے کیا اہداف تھے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں ذکر کرتی ہیں۔ پھر پیغمبر اسلام کی رحلت کا ذکر کرتے ہوئے پھر جو موجود لوگ وہاں پر صحابہ کے اصحاب و انصار لوگ موجود تھے ان کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد آپ نے وہ مشہور حدیث پڑھی انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن اور اطاعت سے دو یادگار پیغمبر ہیں، اس کی طرف لوگوں کو تمسک رکھنا چاہیے۔ پھر بیان کرتی ہوئی ہدایت قرآن کی طرف آتی ہیں۔ آئیے ان تمام جملوں کو جس کو میں نے شارٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب میں خطبے کو پڑھتا ہوں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پڑھا تھا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ أَبِي مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اخْتَارَهُ وَانْتَجَبَهُ قَبْلَ أَنْ أَرْسَلَهُ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ اجْتَبَاهُ وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ ابْتَعَثَهُ إِذِ الْخَلَائِقُ بِالْغَيْبِ مَكْنُونَةٌ وبستر الأواويل مصونة وبنهاية العدم مقروضة علما من الله تعالى بمائل الأمور وإحاطة بحوادث الدهور ومعرفة بمواقع المقدور ابتعثه الله إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه فرأى الأمم فرقا في أديانها عكفا على نيرانها عابدة لأوثانها منكرة لله على عرفانها فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وسلم ظلمها اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان جملوں میں رسالت پیغمبر اور اس سے پہلے کے واقعات کو جیسا کہ میں نے بھی عرض کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جس کا ترجمہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میرے پدر بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، اور پہلے ہی سے وہ مختار اور ممتاز تھے، ان کو اللہ نے مختار اور ممتاز بنایا، اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی
انبیاء کو ان کے نام سے آگاہ کر دیا تھا۔ یعنی جب انبیاء آئے ہیں، انبیاء کو سب کو بتا دیا تھا کہ آخر میں جو آنے والا پیغمبر ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور انہیں مبعوث کرنے سے پہلے ہی انبیاء کا ان کے نام سے آگاہ کر دیا تھا، اور انہیں درجہ رسالت پر فائز کرنے سے پہلے ہی اصطفاء کی منزل پر فائز کیا۔ اصطفاء کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح، اس میں لفظ اصطفاء قرآن میں آیا ہوا، یعنی ان کو مصطفیٰ بنایا، ان کو منتخب کیا، ان کو اجتباء کیا، اصطفاء اسی میں آیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں درجہ رسالت پر فائز کیا اور انہیں منزل اصطفاء پر رکھا، جبکہ ساری مخلوق غیب کے حجاب میں تھی، وہ پوشیدہ تھی اور عدم کے ہولناک پردوں میں محفوظ تھی۔ مقصد کیا ہے کہ ساری مخلوق جب کوئی نہیں تھا، عدم کا یعنی بالکل نہیں، کوئی نہیں تھا، عدم کے پردوں میں، ہولناک پردوں میں لوگ تھے، اس وقت پیغمبر اسلام کو منتخب کیا اور چنا، اور ان کی رسالت کو، اور حد عدم سے وابستہ تھے، یعنی یہ جتنی بھی مخلوقات تھی سب کے سب عدم کے پردے میں تھے۔ پھر فرماتی ہیں یہ سب اس لیے تھا کہ خدا عالم کو انجام امور کی خبر تھی، یعنی سب شروع سے آخر تک ساری چیزوں کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ تھی، اور زمانے کے حوادث کو اس کا علم محیط کیے ہوئے تھا، یعنی جتنا بھی زمانے میں جو کچھ ہونے والا تھا اللہ کا علم محیط ہے اور وہ گھیرے ہوئے تھا، اور مقدورات کے موقع اس کے علم کے اندر تھے، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا تھا، مقدرات میں ہونے والا تھا، جو کچھ بھی واقعہ ہونے والا تھا اللہ کے علم تھا۔ حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم نے اپنے امر ہدایت کو تمام کرنے اور اپنے حکم کو جاری کرنے کی مضبوطی اور حتمی ارادہ شدہ سے مقدرات کو نافذ کرنے کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی پیغمبر اسلام کو ہدایت کے لیے مبعوث کیا، اور پھر سب کو متوجہ کیا کہ لوگ ان کی ہدایت کی طرف آئیں۔ اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسے معلوم تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ امتیں مذاہب میں متفرق ہو گئی ہیں، یعنی مختلف مذہبوں میں امتیں بکھر گئی ہیں، کچھ لوگ آتش پرستی پر مائل ہیں اور کچھ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے لوگوں کو اس ایام جاہلیت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دیکھو اس وقت میں لوگ مختلف مذاہب میں بٹے ہوئے تھے، کوئی بت کی پوجا کر رہا تھا اور کوئی آتش پرستی کر رہا تھا، اور کچھ لوگ باوجود خدا کی ہستی کے علم کے اس کے منکر ہیں، لوگ اللہ کو جان رہے تھے لیکن اس کے باوجود اس کی ذات سے منکر تھے۔ بس خداوند عالم نے میرے پدر بزرگوار محمد مصطفیٰ کے ذریعے امتوں کی بے دینی کی تاریکیوں کو دور کیا، یعنی جب ہمارے والد، ہمارے باپ مبعوث برسالت ہوئے تو اس جہالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بابا کے ذریعے سے دور کیا، عقلوں کی مشکلیں حل فرمائیں اور بصیرت کی آنکھوں پر سے پردے ہٹا دیے۔ یہ جو فرمایا ہے یہاں پر، یہ دیکھنے والا یہ بڑا اہم ہے، فَمُحَمَّدٌ مَّن تَعِبَ هَٰذِهِ الدَّارَ فِي رَاحَةٍ، اب یہ رسول اسلام کے کاموں کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت نے انسانوں میں ہدایت کا کام انجام دیا اور انہیں گمراہی سے رہا کیا، ضلالت سے ہٹا کر کے ہدایت کی راہ دکھائی، یعنی پیغمبر اسلام نے اس جاہلیت کے ماحول میں لوگوں کو ضلالت سے ہٹا کر کے اور ہدایت کی طرف لے کے آئے، دین قیم کی جانب ان کی رہبری کی اور صراط مستقیم کی طرف انہیں بلایا، اور پھر خداوند تعالیٰ نے حضرت کو مہربانی سے ان کے اختیار رغبت اور ایثار کے ساتھ اپنی طرف بلایا، چنانچہ جناب دار دنیا کی زحمتوں سے نکل کر راحت و آرام میں پہنچ گئے۔ اب یہ رحلت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اتنی زحمتیں اٹھائیں ہدایت کے لیے کہ اس کے بعد اب اس دنیا میں راحت و آرام میں پہنچ گئے۔ انہیں ملائکہ ابرار گھیرے رہتے ہیں، رب غفار کی رضا اپنے آغوش میں لیے ہوئے ہے، وہ ملک جبار کی ہمسائیگی سے بہرہ اندوز ہیں، خداوند تعالیٰ درود و صلات نازل فرمائے
میرے بزرگوار پر جو اس کے پیغمبر ہیں اور اس کی وحی پر اس کے امین تھے اور اس کی مخلوقات میں اس کے برگزیدہ منتخب اور پسندیدہ تھے۔ یہاں پر جو تفصیل کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کے رسالت کے بارے میں بتاتی ہیں، رسالت سے پہلے کیا ماحول تھا اور پھر رسالت کے بعد جو انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں اس کی طرف اشارہ کیا، اور پھر اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس وقت میرے بزرگوار جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ملائکہ کے درمیان ہیں اور وہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ پھر کہتی ہیں کہ ان پر خدا کا سلام، ان کی اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں۔ پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اہل مجلس کو خطاب کرتی، ثم التفت الى اہل المجلس وقالت انتم عباد اللہ نصب امرہ ونہیہ وحملۃ دینہ ووحیہ وامناء اللہ علی انفسکم وبلغاؤہ الی الامم وزعمتم حق لکم للہ فیکم عہد قدمہ الیہ وبقیۃ استخلفتھا علیہ۔ کہتی ہیں کہ جس وقت میں آپ متوجہ ہوئیں پبلک کی طرف، اور اس کے بعد کہتی ہیں اے بندگان خدا، تم تو خدا کے امر و نواہی کو بجا لانے کے لیے منصوب اور مقرر ہو اور اس کے دین اور وحی کے حامل ہو اور اپنے نفوس کے اوپر اس کے امین ہو، دوسری امتوں کی طرف خدا کی جانب سے مبلغ ہو، تم دوسری امتوں میں ضامن اور کفیل ہو اس عہد حق کے اور وصیت کے جو خدا نے تم سے کیا ہے، اور اس کے بقیے کے جن کو تم پر بعد رسول ذمہ دار قرار دیا ہے، اور وہ حق اور بقیہ خدا کی کتاب ناطق اور قرآن صادق ہے، نور ساطع اور ضیاء اللہ میں ہے۔ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کتاب اور قرآن کے بارے میں بتاتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ اے لوگو، تم تو یہ تھے، تم تو وہ تھے۔ یہ ساری باتیں بتاتے ہوئے یہ بتانا ہے کہ گویا کہ تم اپنی رائے، اپنے عقیدے سے، اپنے عمل سے پھر گئے ہو، یعنی جب تم لوگ ایسے تھے اور قرآن جیسی کتاب جو نور ہے، والقرآن الصادق والنور الساطع، یہ قرآن اور یہ نور جو تھا وہ تمہارے سامنے موجود تھا، اس سے تم الگ ہو گئے ہو۔ قرآن و اہل بیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اور اس کی بصیرت کے امور تھے اور اس کے اسرار و رموز منکشف اور آشکار ہیں، اس کے ظواہر ہویدہ اور جلی ہیں، اس کا اتباع کرنے والے قابل رشک ہیں، اور اس کے پیروی رضوان خدا تک پہنچنے والی ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور اس کی توجہ سے سننا نجات تک کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسی قرآن کے ذریعے خدا کی منور حجتیں پائی جاتی ہیں اور بیان کیے ہوئے ہیں، اور اسی میں واجبات معلوم ہوتے ہیں اور ان کے محرمات کی اطلاع ہوتی ہے جس سے خوف دلایا گیا ہے، اور اسی قرآن سے خدا کے مقرر کردہ مستحبات معلوم ہوتے ہیں جن کی رغبت دلائی گئی ہے، اور ان مباح باتوں کا پتہ چلتا ہے جنہیں خدا نے بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے، اور شریعت کی مقرر کردہ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ بس خداوند عالم نے تم لوگوں کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ، ایمان اور تکبر سے بری ہونے کا سبب نماز کو بنایا ہے۔ یہ خطبہ ختم نہیں ہو رہا ہے، صرف یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہوئے یہاں پر صرف بتانا چاہتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اس خطبے کے جو آخری جملات ہیں اس میں پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے ان لوگوں کو متوجہ کیا کہ تم لوگوں کے پاس قرآن تھا، اہل بیت تھی، لیکن تم اس سے مکر گئے ہو، اور پھر اس کی تفصیل کی طرف آتی ہیں، قرآن کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں، قرآن کے نور ہونے اور اس سے استفادہ کرنے کی بات کرتی ہیں، لیکن قوم والوں نے نہ ہی قرآن کو دیکھا اور نہ ہی اس سے استفادہ کرنے کا۔ تو سوزیدو، چونکہ یہ خطبہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے مجالس میں ہم اس خطبے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ہم اس خطبے کے ترجمے اور اس کی تشریح کی طرف آئیں گے، لیکن یہی وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں کہ جنہوں نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا اس پر بھی قوم کو اثر نہیں ہوا۔ مولا کائنات جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر کے جس وقت میں اصحاب و انصار کے گھروں میں رات کو جاتے تھے تو ان کا جواب یہی ہوتا، اے علی، کاش کہ فاطمہ کو اس سے پہلے لے کر کے آئے ہوتے تو ہم آپ کی بات کو مان لیتے۔ عجیب و غریب داستان ہے اہل بیت کی اور ظلم کی کہ واقع غدیر کو بھلا کر کے
اور اس طرح قوم نے رخ کو اہل بیت سے موڑ لیا۔ جس قرآن نے تاکید کی تھی کہ تم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم اہل بیت سے محبت کرتے رہو، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے ہیں، لیکن اہل بیت کے دامن کو چھوڑا جاتا ہے اور پھر دنیا پرستی کی طرف یہ لوگ آتے ہیں۔ دوستو عزیزو، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے والد کی بیماری کے وقت میں ان کے حالات کو دیکھ کر کے اتنا غم زدہ ہوتی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اسلام جب اپنے وفات کی خبر دیتے ہیں تو وہ بہت گریہ کرتی ہیں، گریہ میں مشغول ہوتی ہیں۔ لیکن مولا نے جس وقت میں پیغمبر اسلام نے خبر دی اے فاطمہ، اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم ہم سے ملاقات کرو گی، رونا بند ہوتا ہے اور مسکراتی ہیں اس خوشی سے کہ ہم اپنے بابا سے جلدی ملیں گے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کی وفات کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آنے والے کو منع کرتی ہیں کہ ابھی بابا آرام کر رہے ہیں۔ دوسری مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور پھر آواز دیتا ہے کہ ہم رسول سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا منع کر دیتی ہیں، لیکن تیسری بار وہ ایک مہیب اور ڈراؤنی آواز میں جب آواز دیتا ہے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ڈر جاتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو رخسار رسول پر گرتے ہیں۔ رسول اللہ آنکھیں کھول دیتے ہیں، کہتی بیٹی میں تو ابھی زندہ ہوں، تمہارے گریہ کا کیا سبب ہے؟ تو اس وقت میں کہتی بابا جان کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے لیکن میں بار بار منع کرتی ہوں اور وہ مانتا نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ نے کہا اے فاطمہ یہ تمہارا گھر ہے جو ملک الموت بھی تم سے اجازت لے کر کے آتا ہے۔ یہ وہ گھر تھا کہ جس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رہتی تھی اور رسول اللہ تھے، وہاں ملک الموت کو بھی اندر آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن دنیا والوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو گھیرا اور علی سے بیعت کرنے کے لیے مجبور کیا اور آگ اور لکڑی لے کر کے آئے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر دروازہ گرا دیا، جس سے جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ مولا کائنات غسل دینے کے لیے جناب زہرا کو جب اجرے میں جاتے ہیں روتے ہوئے واپس نکل آتے ہیں۔ جس وقت میں کسی نے پوچھا اے علی آپ تو فاتح خیبر ہیں، آپ اتنے شجاع ہیں، کیوں کر آپ اتنا رو رہے ہیں فاطمہ کے غم میں؟ لیکن علی کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں فاطمہ نے اپنے زخم کو چھپایا، اپنے غم کو چھپایا۔ اللہ اکبر! مولا کائنات اس غم کو برداشت نہ کر سکے، لیکن کربلا میں مولا آئیے جہاں آپ کے بیٹے کے اوپر اتنے زخم ہیں کہ ملک الموت کو بھی شرم آ رہی ہے کہ کس مقام سے حسین کے روح کو قبض کیا جائے۔ کوئی بتاتا ہے کہ 900 زخم تھے، کوئی کتاب میں نقل کرتا ہے کہ 1300 زخم تھے حسین کے جسم مبارک پر، ٹکڑے ٹکڑے حسین کا جسم تھا، کہاں سے ملک الموت روح کو قبض کرتا۔ اسی لیے جناب شیخ جعفر طرطوستری لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے زائر جناب عبداللہ انصاری تھے، لیکن ان کی نظر میں خصائص الحسینیہ میں لکھتے ہیں کہ پہلا زائر خدا تھا۔ ملک الموت کو ہٹا کے کہا فادخلی فی جنتی، اے نفس مطمئنہ آ جا جنتوں میں، فادخلی فی جنتی، ہماری جنتوں میں داخل ہو جا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ان للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد ہماری اس مختصر سی مجلس کو اپنی عبادت میں قبول فرما۔ ناظرین اور سامعین جو اس مجلس کو سن رہے ہیں یا سنے تھے، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے بچوں کے لیے، ان کے جوانوں کے لیے پروردگارہ بہترین توفیقات کی تمنا رکھتے ہوئے پروردگارہ ان کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
قرآنی تعلیمات اور معرف اہل بیت پر ہم لوگوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت سے کوٹ کوٹ کر کے ہمارے سینوں کو پر فرما، علماء کرام مراج اعظام کا سایہ باقی رہے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور بے تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تمام مومنین و مومنات، علماء، شہداء، ناظرین اور سامعین کے مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن